بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ سکردو سے بھائی عبد الرحیم صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے مفتی صاحب، ایک پریشانی کا سامنا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو حل فرما دیں، بڑی مہربانی ہوگی، میں بہت پریشان ہوں۔ مفتی صاحب، 2015 کو میری شادی ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد میری بیوی سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ایک کاغذ پر یہ لکھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر یہ کاغذ اپنی بیوی کو دینے گیا تو بیوی کے سامنے جا کر یہ کاغذ بیوی کو نہ دینے کا ارادہ کر لیا اور بیوی کو اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ پھر باہر آ کر میں نے یہ کاغذ پھاڑ دیا۔ اتفاق سے ہماری صلح ہو گئی اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ 7-8 ماہ گزرنے کے بعد پھر میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی۔ میں نے اس کو بہت بلایا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے پھر ایسا کیا اور ایک کاغذ پر لکھ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ یہ کاغذ لے کر اپنے سسرال چلا گیا جہاں میری بیوی تھی۔ میری ساس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے پھر وہ کاغذ بیوی کو نہ دکھایا اور نہ بتایا، لیکن سفر میں وہ کاغذ کہیں گم ہو گیا اور میں اس کو پھاڑ نہیں سکا۔ اب میں پریشان ہوں، برائے مہربانی میری اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں اور یہ بتائیں کہ اگر وہ کاغذ نہ پھاڑ سکا تو کیا طلاق کا وقوع ہو جائے گا یا نہیں؟ عبد الرحیم: جی میرے محترم بھائی، ایک کاغذ تو گم ہو گیا، اور اس سے پہلے جو آپ نے واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے یہ لکھا کہ میں نے اپنی ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور پھر یہ کاغذ بھی بیوی کو نہیں دیا اور پھاڑ دیا۔ میرے محترم بھائی، جو پہلے آپ نے لکھا تھا وہ بھی طلاق واقع ہو گئی تھی، اور جو دوسرا جو آپ لکھ کر اپنے سسرال لے گئے تھے تو یہ بھی جب آپ نے لکھا تھا تب سے ہی طلاق کا وقوع ہو گیا تھا۔ وہ کاغذ گم نہ بھی ہوتا، آپ پھاڑ دیتے، جلا دیتے، پانی میں بہا دیتے، جو مرضی کرتے، اس طلاق کا وقوع بھی ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ جب آپ نے یہ لکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اس کے بعد آپ نے کاغذ پھاڑ دیا اور میاں بیوی کی طرح آپ زندگی گزارنے لگے، تو اس سے رجوع ہو جاتا ہے۔ آپ کا رجوع ہو گیا تھا، رجوع صحیح تھا، لیکن طلاق باقی تھی۔ طلاق کا اثر ختم ہو گیا، طلاق باقی تھی۔ پھر آپ نے جو دوسرا واقعہ لکھا کہ جب سسرال آپ کی بیوی گئی ہوئی تھی تو آپ نے جب طلاق لکھی تو وہ بھی طلاق کا وقوع ہو گیا تھا، چونکہ جب آپ بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گئے تو رجوع بھی ہو گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے ان 2 واقعات کے علاوہ زندگی میں کبھی طلاق دی ہے یا نہیں دی؟ اگر تو آپ نے ان 2 واقعات کے علاوہ کبھی اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس صورت میں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ان 2 واقعات سے پہلے یا اس کے بعد کبھی طلاق نہیں دی تو اس صورت میں 2 طلاقوں کا وقوع ہو چکا ہے، 1 طلاق آپ کے پاس باقی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کبھی آپ نے 1 طلاق بھی دے دی تو اس صورت میں آپ کی بیوی مغلظہ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی، پھر اس کو واپس رکھنے کی صورت بہت مشکل ہوگی، پھر اس کو واپس رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ تحمل مزاجی سے چلیں، اپنی 1 طلاق کو بچا کر چلیں،
آپ کی بیوی کو بھی یہ بات بتائیں کہ وہ بھی سمجھ لے، یہ بات ذہن میں رکھے کہ پیچھے صرف ایک طلاق باقی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کبھی ایک طلاق کا وقوع ہو گیا تو پھر آپ اپنی بیوی کو بتا دیجیے گا کہ پھر اکٹھے رہنا بڑا مشکل ہوگا، لہٰذا تحمل مزاجی سے چلیں، پیار محبت سے چلیں، ایک دوسرے کی مان کر چلیں، ایک دوسرے کی برداشت کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، تحمل عطا فرمائے، آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے، آپ کے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم کریں، آپ کو ایک بہترین خاوند بن کر اور آپ کی بیوی کو ایک بہترین بیوی بن کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔